نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع وقال الله تعالى في موضع آخر وانكحوا الأيام منكم وقال الله تعالى في موضع آخر إنا خلقناكم أزواجا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رہے محبت میں ہم نے سوچا کہ سر جھکائیں کہاں سے پہلے. رہے محبت میں ہم نے سوچا کہ سر جھکائیں کہاں سے پہلے. ہر ایک ذرہ پکارا تھا یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے. ہر ایک ذرہ پکارا تھا یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے. اسٹیج پہ جلوہ افروز اور میرے سامنے ہمارے محلے کے علاقے کے حاضرین و سامعین اور حاضرات و سامعات پردہ نشین خواتین اور جو مہمان ابھی تشریف نہیں لائے ہیں ان سب کو میں مہمان کی حیثیت سے نہیں ایک میزبان کی حیثیت سے عقیدت کا نذرانہ سلام پیش کرتا ہوں اور بھیگی پلکوں سے اتنے زمانے عرصے دراز کی جدائی کے بعد اس قربت میں اپنا نیاز پیش کرتا ہوں اور بالخصوص سرکار محبہ کی بارگاہ سے آنے والے مہمان پیر طریقت حضرت فضل الرحمان دامت ظلہ العالیہ اور ان کے تمام احبہ اقربا رشتہ داروں کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو کہ مولا تعالیٰ یہ رشتہ زندہ پائندہ اور سلامت رکھے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور خوشا وہ آنکھ کہ جس خوشا وہ دل کہ جس دل میں ہو جستجو رسول. خوشا وہ دل کہ جس دل میں ہو جستجو رسول. اور خوشا وہ آنکھ کہ جو ہو محو تماشا محو جستجو رسول. خوشا وہ آنکھ کہ جو ہو محو جستجو رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. حضرات اپنے زمانے کے جلیل القدر صوفی شاعر حضرت بیدم وارثی رحمت اللہ علیہ نے جو اشعار کہے آئیے انہی اشعار کی برکت سے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہ سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الطاہرین. دوسرے جلیل القدر صوفی شاعر جن کا میں دیوانہ ہوں حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ. ان کی کچھ اشعار سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا. فارسی میں انہوں نے کہا تھا اور ہمارے دادا جان حضرت مولانا مشتاق احمد مجیبی چشتی رحمت اللہ علیہ بہت فارسی کے اشعار پسند کیا کرتے تھے میں نے سنا ہے. تو آج وہ ان کی روح تازہ دم کرنے کے لیے میں یہ اشعار سناؤں اور پڑھوں. جہاں روشن از جمال محمد. جہاں روشن از جمال محمد دلم تازہ کش از وصال محمد. پورا جہان روشن ہو گیا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. The whole world is enlightened
with the beautiful, luminous and lightning light of the Holy Prophet peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم. دلم تازہ گشت از وصال محمد، میرا دل بھی تازہ ہو گیا وصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں. Even my heart, my core heart has been enlivened, awakened with the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم's passion, his love, his ardor, his compassion and his deep innate passion. جہاں روشن از جمال محمد، دلم تازہ گشت از وصال محمد. اور مولانا عبدالرحمن جامی آگے لکھتے ہیں. میں آخری شعر، بہت سارے اشعار ہیں، آخری شعر سے اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا کہ بس صدق و صفا میچ تواں گشت جامی، بس صدق و صفا می تواں گشت جامی، غلامی غلامان آل محمد، غلامی غلامان آل محمد. میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائی سے صدق و صفا کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا. مولانا جامی کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی بساط نہیں ہے، نہ میں صوفی ہوں، نہ میں مولوی ہوں، نہ میں قاضی ہوں، نہ میں مفتی ہوں. میری بس ایک ہی پہچان ہے اور وہ یہ ہے کہ غلام غلامان آل محمد. میں آل محمد، محمد تو بہت دور بہت اونچی شان کی بات ہے، میں آل محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں. I am nothing, I am none, I am just one of the many servants and slaves of the family and lineage of the Holy Prophet peace be upon him. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام بن جاؤں، یہی میرے لیے پروانہ نجات. جب یہ اشعار حضرات علماء کرام، جب یہ اشعار فارسی میں مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے رقم کیے تھے تو معلوم ہے کیا ہوا تھا. عشق کی سوز جب چڑھتی ہے، جب عشق رسول، آج میری گفتگو کا عنوان یہی ہے، عشق رسول کی بنیاد پر رشتہ داریاں، نکاح یا دوسرے کئی رشتے ہم بناتے ہیں، دوستیاں بناتے ہیں، پڑوسی سے تعلقات رکھتے ہیں، ہمسائے کی تعلق رکھتے ہیں. دنیا کے سارے انسانی رشتے، ان رشتوں کی بنیاد کیا ہے؟ رشتوں کی بنیاد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری تحقیق ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، جب مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار فارسی میں لکھے ہیں اور یہ اشعار کسی عاشق نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس سے پہلے کہ جامی سنا دے، کوئی دیوانہ سنا کے چلا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، روضہ رسول میں کوئی عاشق رسول، کوئی دیوان رسول یہی اشعار میں جہاں روشن از جمال محمد، دلم تازہ گشت از وصال محمد، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دربے بود تیل و آل محمد. یہ جب جامی کے آواز میں نہیں، جامی کے انداز میں نہیں، اپنے انداز میں، اپنی لحن میں، اپنے ترنم میں، اپنے انداز میں جب اس عاشق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنا دیا تو اس کے انداز میں، اس دیوانے عاشق کے انداز میں سن احمد مصطفیٰ سرکار اپنے قرار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اتنی تسکین پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا لگا اپنے عاشق کا یہ کلام کہ آپ نے اس دیوانے سے کہا، اے دیوانے سن، اے عاشق سن، کہہ دے اس جامی سے جس نے یہ کلام لکھا ہے، کہہ دے میرے اس غلام سے جس نے یہ کلام لکھا ہے کہ وہ نہ آ جائے، وہ میرے روضے پہ نہ آنے پائے. تو آ گیا ہے، میں نے سن لیا، لیکن جامی سے کہہ دیا خبردار میرے روضے پہ نہ آنا، مدینہ نہ آنا.
آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اے دیوانے، تو نے اس دیوانگی میں پڑھ دیا، میں سن لیا، قبول ہے مجھے، بس وہ چشم قبول ہے، جہاں میرے اس دیوانے سے کہہ دینا وہ مدینہ نہ آئے، وہ نہ آئے۔ دیوانہ نہیں سمجھ پایا، چلا گیا۔ اس نے مولانا عبدالرحمن جامی، جو اپنے زمانے کے صرف شاعر نہیں ہے، بہت بڑے صوفی، علم الکلام کے قادر الکلام شاعر ہیں اور علم الکلام کے ماہر ہیں، علم تصوف کے ماہر ہیں، محدث بھی، مفسر بھی، فقیہ بھی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں وہ گیا، اے جامی پتہ نہیں کیا ہوا، آپ کے اس کلام کو میں لے کے گیا تھا حضور کی بارگاہ میں اور میں نے سنا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حاطب غیبی سے یہ آواز آئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جامی کو کہہ دینا وہ مدینہ نہ آئے۔ جامی سمجھ اور جامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر اور اس پیغام بری پہ پورے دن روتے رہے، لگاتار زارو قطار روتے رہے، حتیٰ کہ رات میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دیوانے، میرے عاشق، اے میرے پیارے، سن، میں نے تمہیں جو منع کیا ہے، اے میرے جامی، میرے بیٹے، میرے روحانی بیٹے، سن، میں نے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم مدینہ آ گیا تو پتہ ہے مدینے میں کیا ہوگا؟ مدینے میں ایک حشر برپا ہو جائے گا۔ اس کلام نے مجھے اتنا چھو لیا ہے کہ جب تو آئے گا مدینے میں تو میں بے چین ہو جاؤں گا، میں معشوق ہوں تیرا، میں محبوب ہوں تیرا، اور میں پوری دنیا کا معشوق ہوں اور میں محبوب دو جہاں ہوں۔ جب میں بے چین ہو جاؤں گا تو میں اپنے روضہ انور سے خود سراپا نکل جاؤں گا اور تجھے چمٹا لوں گا، بغل گیر کر دوں گا، تجھے اپنے سینے سے لگا دوں گا۔ یہ قیامت خیز منظر کسی بھی عاشق سے دیکھا نہیں جائے گا، پورے مدینے میں کوہراؤ مچ جائے گا۔ اس لیے اے جامی خبردار، تم مت آنا، میں خود تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارے سلام کو، تمہارے عشق کو، تمہارے کلام کو میں پیش کروں گا، میں تحفہ پیش کروں گا۔ اور زمانے میں دیکھا پھر یہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے مولانا عبدالرحمن جامی کے یہاں۔ تو یہ ہے عشق رسول کا مقام، یہ ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان مقام۔ آج ہم نے بہت اس کو عام کر دیا۔ میں اپنے گفتگو پہ آؤں گا لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ غور فرمائیے گا۔ عشق رسول، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام جو بہت ہی اونچا ہے، بڑا ادب و احترام کا ہے۔ ادب گاہی کہ از عرش، ادب گاہی کہ از عرش نازک تر، نفس گم کردہ آیت جنید و بایزید جا۔ یہ وہ ادب کا مقام ہے کہ از عرش نازک تر، عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ یہ وہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کہ جہاں جنید، جہاں بایزید، جہاں بغدادی، ان سب کے ہوش ہو جاتے ہیں، جہاں جامی کے ہوش ہو جاتے ہیں، جہاں رومی کے ہوش ہو جاتے ہیں، جہاں ابن العربی کے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جہاں حتیٰ کہ حسان الہند، حضرت امیر خسرو سے لے کر حسان الہند، امام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ جہاں اس مقام پہ آ گیا، آج امت محمدیہ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ جہاں ہم نے اس عشق رسول کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم آئی لو محمد، آئی لو محمد لکھ رہے ہیں اور جگہوں جگہوں پہ چپکا رہے ہیں، یہ ہے عشق محمد، یہ ہے عشق رسول۔ خبردار خدارا، سمجھیے اس بات کو، ہمارے اولیاء اللہ نے، ہمارے صوفیاء نے، بزرگان دین نے عشق رسول کا جو طریقہ سکھایا ہے، عشق محمد کا جو سلیقہ سکھایا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ غیر مہذب انداز میں انگریزی کا وہ جملہ استعمال کریں جو جملہ سے بھی نہیں دیتا۔ جو جملہ ہے آئی لو محمد، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایک عام لڑکا لڑکی کو کہتا ہے آئی لو محمد،
ایک عام لڑکی ہے تو وہ کہتے ہیں I love you، اور آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ نازیبا جملہ حضور کی شان میں اور ایسے استعمال کر رہے ہیں بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا۔ میں مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خبیث، میں یہ دیکھ رہا ہوں آئی لو محمد بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے بولا جا رہا ہے، بغیر پیس بی اپون ہم یہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ بے ادبی ہے، عشق میں نام بھی نہیں لیا جا رہا، ہم بار بار نام لے رہے ہیں اور بغیر درود و سلام کے لے رہے ہیں، اور یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا ہے وہ یا رسول اللہ سکھایا گیا ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا حبیب اللہ سکھایا گیا ہے، یا نبی اللہ سکھایا گیا ہے، یا نور من اللہ سکھایا گیا ہے۔ آج تک محبت یہ ہمیں نہیں سکھایا۔ یہ سیاسی نعرے ہیں، سیاسی پارٹیوں نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ضروری بات ہے، میں نے عرض کر دیا۔ اب آئیے کچھ مشکلوں کے لیے میں آج اس تقریب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ پانی آج ہمارے بھائی جناب ریاض احمد کی شادی خانہ آبادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور ہمارے ہر دل عزیز چچا جان حضرت مولانا نوشاد صاحب، انہوں نے یہ انتظام و انصرام کیا ہے۔ حضرات، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن لفظوں میں آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ ادا کروں۔ آپ تمام حضرات کی شرکت ہمارے دلوں پر بارش رحمت کی طرح۔ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتہ داریاں بالخصوص نکاح، شادی، ازدواج زندگی، اس کی بنیاد کیا ہونا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے، ان سب کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ان سب کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک ایسا تھاٹ پرووکنگ بیک گراؤنڈ نظر آئے گا، ایک فکر انگیز اور ایک بہت ہی دلوں کو، روحوں کو گرما دینے والا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوئی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ ایک بیوہ سے شادی کی۔ لیکن اس شادی سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الزام لگایا ہے کہ آپ نے کئی شادیاں کی، اور نعوذ باللہ یہ جو کہا جاتا ہے مغربی مفکرین، دشمنان اسلام، ہندوستان میں بھی ٹی وی پہ بار بار اس کو موضوع بنایا جاتا ہے، پولیگیمی، کثرت ازدواج، ایک سے زیادہ شادیاں، یہ جو موضوع بنایا جاتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کی شادی تھی، اس الزام کو ختم کیا گیا۔ ایک 40 یا 45 سالہ بیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے بتا دیا کہ شادی کا مقصد عیش پرستی نہیں، نفس پرستی نہیں ہے، بلکہ شادی کا مقصد خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی کو۔ اب آپ دیکھیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو کہا کہ جاؤ دیکھو محمد جس کے بارے میں نے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہت امین ہے، بہت صادق ہے، بہت سچا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک طرف حضور کی شخصیت صادق سے، امین سے معروف و مشہور، دوسری طرف خدیجہ کی شخصیت کو انہیں بھی طاہرہ کہا،
شروع سے آپ کی کئی شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھی، لیکن انہیں شروع سے طاہرہ کہا جا رہا ہے، انہیں بھی صادقہ کہا جا رہا ہے۔ طاہر اور طاہرہ کا ملن ہونے والا، صادق اور صادقہ کا ملن ہونے والا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اسی مقصد سے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا، جاؤ دیکھو محمد وہ کیسے رہے گی، میرے لیے سامان تجارت مکہ سے بصرہ لے جائے، ملک شام لے جائے، اور اس سفر میں تم دیکھو کہ محمد کی ذات، محمد کی صفات صلی اللہ علیہ وسلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ میسرہ نے دیکھا، راستے بھر آپ کے معجزات دیکھتا رہا، آپ کا سایہ نہیں ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں بھی تجارت فرما رہے ہیں، نفع ہی نفع ہوتا رہا ہے۔ پہلے جو لوگ تھے جو آپ کی جگہ پر تجارت کر رہے ہیں وہ بڑے پریشان اٹھایا کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات نے خدیجۃ الکبریٰ کے مال تجارت کو پورے عرب میں سب سے آگے بڑھا دیا، حتیٰ کہ 70,000 کیروان، بزنس کیروان، بزنس کے قافلے مکہ سے ملک شام، ملک بصرہ بھی نکلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ۔ جب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ دیکھا تو اپنی سہیلی حضرت نفیسہ سے کہا کہ اے نفیسہ، ذرا میرا رشتہ تو بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب یہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سہیلی نفیسہ لے کے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور خدیجہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، میں تو ایک مفلس ہوں، میں تو ایک غریب و نادار ہوں، میں تو ایک یتیم ہوں، مجھ سے خدیجہ جیسی مالکہ طاہرہ اور ایک بڑی جلیل القدر مکہ کی سردار خاندان کے تعلق رکھنے والی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ بڑے حیرت میں پڑے، لیکن یہ طرح کی رضامندی تھی۔ حضرت نفیسہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جب واقعہ بتایا، اور پھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا، یاد رکھیے خدیجۃ الکبریٰ کے مالک کے چچا، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مالک کے چچا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں چچا کا کیا مقام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں دونوں کے مالک چچا، دونوں کے مالک والد بزرگوار ہیں، دونوں کے چچا راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ عقد ہوتا ہے۔ لیکن اس عقد کے بعد مکہ والوں نے خدیجۃ الکبریٰ کو تانے دینے شروع کر دیے، اے خدیجہ تم اتنی امیرہ ہو، تم اتنی دولت مند ہو، تم نے مفلس سے شادی کر لی، تم نے غریب نادار سے شادی کر لی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو غیرت آ گئی، اپنے شوہر نامدار کے بارے میں ایسا جملہ نہ سن سکی۔ دیکھیے ایک بیوی کا عشق رسول، ایک ام المومنین کا عشق رسول، آپ نے تمام روشائے عرب کو بلایا، تمام قریش کو بلایا اور کہا سن لو اے روشائے عرب، اے قریش سن لو، محمد مفلس نہیں ہے، بلکہ میرے بھی مالک محمد ہیں، میرے مال کے بھی مالک محمد ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے سب کے مالک میرے شوہر نامدار سرکار عبد قرار ہی ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا میرا، جہاں محبوب اور محب میں کوئی میرا میرا ہوتا ہی نہیں۔ تو شادی میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے ثابت کر کے دکھایا کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو محبوب و محب میں، خاوند اور شوہر اور بیوی میں کوئی میرا میرا نہیں ہوتا ہے۔ اور جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو آپ دیکھیے حدیث شریف ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی جان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں سمجھا، من لم یرا نفسہ فی ملک محمد لم یتذوق حلاوت الایمان،
جس نے اپنی جان کو، جس نے اپنے مال و دولت رسول اللہ کی ملکیت نہیں سمجھا، اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کیا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی، وہی ہے جان ہماری جہان۔ ان کی بنیاد پہ آپ نے کوئی رشتہ بنایا ہے، تب جا کے رشتہ۔ یہ تو خدیجۃ الکبریٰ کا مقام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کو سب معلوم ہے کہ جب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، آپ بہت مغموم ہو گئے۔ آپ کے وصال کے بعد فراق نے آپ کو ستانا شروع کر دیا، مغموم رہنے لگے۔ تب حضرت خولہ بنت حبیب نے یہ محسوس کر دیا کہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم میں رہ رہے ہیں۔ آپ نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے میں رشتہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، کہاں دیکھو گی خولہ؟ خولہ حضرت عثمان بن مظعون کی تھی۔ اے خولہ، تم کہاں دیکھو گی میرا رشتہ؟ خولہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے کنواریاں بھی ہیں، آپ کے لیے بیوہ بھی ہیں۔ کنواری تو وہ ہے کہ جس کے بابا پوری دنیا میں، پوری مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور بیوہ وہ ہے کہ جو اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے گھرانے کو آپ پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ کنواری ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین عائشہ بنت ابو بکر سلام اللہ علیہا، اور اسی طریقے سے حضرت سودا بنت زمعہ، وہ بیوہ کی شکل میں موجود۔ آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جس کی شادی دنیا کی سب سے بڑی شادی ہے، اور جس کا شوہر دنیا کا سب سے بڑا شوہر ہے۔ اور میرا نکاح شوال میں ہوا، میری رخصتی شوال میں ہوئی۔ حضرات، شوال وہ مہینہ تھا جب ایک زمانے میں طاعون کی وبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ سے نکاح کر اور ہم پرستی کو دور کر۔ آج نکاح کے نام پر بہت سارے بہت سارے رسم و رواج چل رہے ہیں۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہام پرستی کو دور کیا۔ نکاح کو جو مشکل بنایا گیا تھا اسے ختم کر کے دکھایا، اور محبت اتنی فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اتنی زیادہ محبت فرمائی کہ ان کی چھوٹی چھوٹی ناراضگی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے۔ ایک شوہر کی حیثیت ایک بیوی کی ہلکی سی ناراضگی کو محسوس کرتا یہ بڑا کمال کی بات ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، بہت ہی خوشگوار انداز، اے عائشہ، مجھے معلوم ہو جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے خوش ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، تو تم قسم کھا کے کہتی ہو کہ الا اقسم برب محمد لا ورب محمد، تم اس طرح قسم کھاتی ہو کہ قسم ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو تو تم خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہو الا اقسم برب ابراہیم ولا رب ابراہیم، کہ میں قسم کھاتی ہوں رب ابراہیم کی۔ اتنا سننا تھا، حضرت عائشہ بچل جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، بات تو صحیح ہے، ایسا ہی ہے، واقعہ یوں ہی ہے، لیکن قسم خدا کی انی لا احجر حبک یا محمد، انی احجر لا احجر الا اسمک، میں صرف آپ کا نام ہی کو چھوڑ دیتی ہوں نا، میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں،
لیکن آپ میرے دل میں رہتے ہیں، آپ میرے جگر میں رہتے ہیں، آپ میرے مشام جاں میں رہتے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہم صرف نام لے رہے ہیں، آئی لو محمد، آئی لو محمد، لیکن حضرت عائشہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ کیا طریقہ ہے لفظ کرنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا صحیح راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کا، کہ کئی بار نام نہیں لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نام نہیں لیتی، اس کے باوجود دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب نظر نیچی جھکائی دیکھیں، جب نظر نیچی جھکائی دیکھیں، تو دلوں میں کیوں نہیں لکھتے ہو یا رسول اللہ، دلوں میں کیوں نہیں لکھتے ہو یا رسول اللہ، در و دیوار پہ لکھتے ہو یا رسول اللہ۔ کہاں یہ نام محمد اور کہاں در و دیوار، کہاں یہ نام محمد کہاں در و دیوار، اے دلوں میں کیوں نہیں لکھتے ہو یا رسول اللہ۔ میں اسی پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ آخری میں میں عرض کرنا چاہوں گا، تمام ازواج مطہرات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت دکھائی ہے، اگر اس کا ہلکا سا ذرہ بھی، اس کا ہلکا سا قطرہ بھی ہماری شادی اس ازدواجی زندگی میں آ جائے اور اس کی بنیاد عشق رسول ہو، تو قسم خدا کی شادی خانہ آبادی بن جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے کہ شادی بہت مشکل ہو جائے گی، زنا آسان ہو جائے گا، اور وہی ہو رہا ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے مکتوبات میں کہ میرا معمول تھا ایک عرصے سے کہ میں کھانا بنوا کر کے نظر و نیاز کے لیے جب بھی میں فاتحہ کرتا تھا تو پنجتن پاک کے نام سے کروایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام آل و اولاد بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا، مولا حسن، مولا حسین اور امام شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، حضور مغموم تھے۔ آپ بتائیے اپنے آل و اولاد سے آپ کو کتنی محبت، لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغموم نظر آئے، چہرہ افسردہ تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے سلام کیا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ مجدد الف ثانی لکھتے ہیں کہ اپنا چہرہ پھیر لیا، وجہ دریافت فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے احمد سرہندی، میں کھانا اپنی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ کے گھر میں تناول کیا کرتا تھا۔ تم جو کھانا بناتے ہو میری بیٹی کے نام تو کر دیتے ہو، میرے داماد کے نام تو کر دیتے ہو، میرے بچوں کے نام تو کر دیتے ہو، میرے نواسوں کے نام تو کر دیتے ہو، لیکن میری پیاری بیوی بھی تو ہے عائشہ صدیقہ، اس کے نام سے تم کیوں نہیں نظر و نیاز کرتے ہو؟ اتنا سنا تھا مجدد الف ثانی نے پھر اپنا یہ معمول بنا لیا کہ پنجتن پاک کے ساتھ ساتھ تمام ازواج مطہرات کے نام سے، حضور کی تمام بیویوں کے نام سے نظر و نیاز کیا کرتے ہیں۔ یہ مقام ہوتا ہے بیوی کا، یہ مقام ہوتا ہے شوہر کے لیے ایک زوجہ کا، اور یہی وہ مقام ہے جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ ایک آخری واقعہ بتا کر میں رخصت لینا چاہوں گا۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو سنیے ایمان کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا تھا اس کا واقعہ مختصر لفظوں میں سن لیجیے۔ خیبر کا میدان ہے، جنگ خیبر میں آپ کو پتا ہے کتنا بڑا مارکا تھا۔ یہ وہی خیبر ہے جس میں رہاب جیسا پہلوان آیا تھا،
مولا علی کو جو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب ملا ہے، مولا علی کو جو ذوالفقار ملی ہے، یہ اسی جنگ خیبر میں اس خیبر کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب پہلوان رہاب سامنے آتا ہے تو وہ دندناتا ہوا یہ کہتا ہے، میری ماں نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے انسان نہیں ایک شیر قتل کر سکتا ہے، میرا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، ایک شیر میرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ میری ماں نے خواب میں دیکھا تھا۔ دندناتا ہوا آتا ہے اور اپنے سامنے مولا علی کو جو ایک نوجوان شیر خدا ہے جب آپ کے سامنے پاتا ہے، تکبر میں غرور میں کہتا ہے، یہ کیا مجھے قتل کرے گا، مجھے تو کوئی شیر ہی قتل کر سکتا ہے۔ میری ماں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے کوئی شیر، کوئی جانور قتل کر سکتا ہے، کوئی حیوان قتل کر سکتا ہے، انسان نہیں قتل کر سکتا ہے۔ جیسے مولا علی نے یہ سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، انا الذی حیدر سمتنی امی حیدر، انا الذی سمتنی امی حیدر۔ اے رباب سن لے، میں ہی وہ شیر ہوں جو تیری ماں نے خواب میں دیکھا تھا، میں ہی وہ شیر ہوں، میں ہی وہ شیر خدا ہوں جو آج تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اور پھر مولا علی نے فرمایا کیا، جنگ خیبر دراصل یہودیوں کے ساتھ بہت بڑی جنگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی۔ مولا علی نے یہودیوں کا صفایا کیا۔ اس جنگ میں ایک سردار کی بیٹی حضرت صفیہ، جن کا پہلے نکاح کسی یہودی سے ہوئی اور اس کا نام تھا کنانا، کنانا وہی یہودی تھا جو جنگ خیبر میں مارا گیا، اور حضرت صفیہ کے باپ بھی مارے گئے، حضرت صفیہ کے بھائی بھی مارے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت صفیہ کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اس جنگ میں باپ مارے گئے، بھائی مارے گئے، شوہر مارے گئے، سب ختم کر دیے گئے۔ آخری میں بس یہ واقعہ بیان کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ شوہر اور بیوی کی محبت ہوتی کیا ہے یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت صفیہ کا اتنا دل دکھا ہوگا، آپ خود سوچیں، جس کا بھائی مارا گیا، شوہر مارا گیا، جس کا باپ مارا گیا، کتنا مغموم ہوں گی۔ ایسے میں ان کو باندھی بنا کلا دیا جاتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، اسیران جنگ میں آ جاتے ہیں، اور حضرت دہجہ کلبی جو ایک صحابی ہیں وہ طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے ایک باندھی چاہیے تھی، صفیہ کو مجھے دے دیجیے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، اپنی باندھی بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت دہجہ کلبی نے صفیہ کو خرید لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ تو صفیہ ایک بڑے سردار کی بیٹی ہے اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس سے ہمیں اچھے رشتے کرنے چاہیے، آئیے آپ ان سے نکاح فرما لیجیے تاکہ آپ کے اور اسلام کے اور اس قبیلے کے بیچ میں اچھے رشتے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز منظور فرمائی، حضرت صفیہ سے نکاح کر لیا، آپ نے ان کو خرید کے آزاد کیا، پھر حضرت صفیہ سے نکاح کر دیا۔ لیکن حضرت صفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شرط رکھی تھی، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت صفیہ نے کہا تھا، اے رسول عربی، اے ہاشمی بن مسعود لیجیے، میں نکاح تو آپ سے کروں گا لیکن میں یہودی رہوں گا، میں ایمان نہیں لاؤں گا، میرے باپ یہودی تھے، میرے بھائی یہودی تھے، میرا شوہر یہودی تھا، میں یہودی ہی رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ انقریب آپ اسلام لانے والی تھی، آپ نے وہ شرط منظور فرما دی، لیکن حضرت صفیہ کے لیے دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ کئی زمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عبادت گزار تھے، جیسے ہی عبادت ختم ہوتی ہے صحابیات کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بشرا لکم، آپ کو مبارک ہو، اتنے زمانے کے بعد آج صفیہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، لیکن ایک اور ماجرا ہو گیا ہے۔
جو دوسری بیویاں جو دوسری ازواج مطہرات ہیں وہ کہیں نہ کہیں حضرت صفیہ کو ایک زمانے سے یہودیہ سمجھ کر کے ان پر لعن طعن کیا کرتی تھی، کبھی کبھی ملامت کیا کرتی تھی۔ حضرت صفیہ رو رہی تھی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں صفیہ کیا ہوا؟ صفیہ نے کہا میں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن دوسری ازواج جو ہیں مجھے آج بھی ملامت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کو بلایا اور ارشاد فرمایا خدا کی قسم صفیہ کا وہ مقام ہے اللہ کی نظر میں کہ تم میں سے کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ وہ صفیہ ہیں جن کے بابا ہارون علیہ السلام ہیں، یہ وہ صفیہ ہیں جن کے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ وہ صفیہ ہیں جن کے شوہر بھی نبی ہیں، بھائی بھی نبی ہیں اور جن کے بابا بھی نبی ہیں۔ یہ تینوں خصوصیتیں کو حاصل ہیں۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی جو پہلے یہودی تھی بعد میں مسلمان بنی حضرت صفیہ کا دفاع فرمایا، کبھی حضرت عائشہ کا دفاع فرماتے اور آپ دیکھیے کبھی ام حبیبہ کا دفاع فرماتے۔ یہ وہی ام حبیبہ ہیں کہ جب آپ کے بستر اقدس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ابو سفیان آ گئے تھے، منع کر دیا ام حبیبہ نے، اپنے والد کو منع کر دیا خبردار میرے شوہر نامدار کے بستر پہ بیٹھنے کی جرات نہ کریں، یہ رسول کا مقام ہے، یہ رسول کی بارگاہ ہے۔ یہ بیوی کا عشق دیکھیے آپ اپنی شوہر کے ساتھ، بیوی اس طریقے سے محبت کرتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی بیویوں کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی یاد میں رویا کرتے تھے، ان کی قبر پہ جایا کرتے تھے۔ جب بھی آپ گھر میں گوشت بنتا تھا بکرے بنتے تھے تو ٹکڑے کر کے سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اتنی ساری محبتیں آپس میں جمع تھی۔ مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی شادی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن کے بعد مولا علی کے گھر میں دستک دی اور کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مولا علی نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ ہی کا گھر ہے، آپ ہی کی بیٹی ہے، میں بھی آپ ہی کا بھائی ہوں، تشریف لائیں۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں مولا علی سے پوچھتے ہیں رسول گرامی مقار صلی اللہ علیہ وسلم کیف وجدت بالک، کیف وجدت بالک، اے علی تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا، تم نے اپنے شریک سفر کو کیسا پایا؟ آج ہم لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہر سفر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے سے اپنے بیٹی سے سب سے پوچھے کہ ایک دوسرے کو کیسا پایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو مولا علی نے ارشاد فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، کیا ہی بہترین مددگار ہے اللہ کی طاعت میں، اللہ کی بندگی میں۔ اور جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ تم نے میرے بھائی کو کیسا پایا، تم نے میرے ابن عم کو کیسا پایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ خیر بال فی الدنیا، یہ دنیا کے سب سے بہترین ہسبینڈ ہے، ہی از دا بیسٹ ہسبینڈ ان دا انٹائر ورلڈ۔ یہ ہے وہ محبت شادی میں شوہر بیوی کے درمیان، ساس سسر اور داماد کے درمیان، کہ جب ناراض ہو گئے مولا علی چلے گئے باہر، مٹی میں لگے ہوئے ہیں، مٹی میں لیٹ گئے ہیں، فاطمہ الزہرا سے کسی بات پہ خفا ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوم یا ابا تراب، قوم اٹھ جا اے مٹی کے باپ اٹھ جا۔ پیار سے اٹھایا اپنے داماد کو۔ یہ سارے رشتے جو ہمیں آج دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کچھ ملتا ہے ہمیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ والی خاتمت کریے گا، آئندہ محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے چچا محترم کی چادر پوشی کے لیے انہیں بلانا چاہوں گا، حضرت مولانا نوشاد صاحب کہ انہوں نے آپ لوگوں کو دعوت دی اور میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ سے یہ چادر لے کے آیا تھا۔ اور اسی طریقے سے میں اپنے بھائی جناب ریاض صاحب کو بلانا چاہوں گا، ان کی بھی چادر پوشی کرنا چاہوں گا۔
اللہ تعالیٰ یہ رشتہ مضبوط قائم دائم رکھے اور آپ تمام حضرات کی شرکت کا بے پناہ شکریہ۔ ای سعادت حضور بازویس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کی نظروں